صدیق اکبر تے جان بھی دین واسطے تیار ہے. سونیا فکر نہ کرو. بہرحال آؤ پھر مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نے اونا جان نثار ساتھیاں نو فرمایا جہاد واسطے جانا ہے. جدوں سارے لوگ کٹھے ہو گئے نے، ایک بی بی آ گئی، امام الانبیاء تشریف فرما نہیں، ایک عورت آ گئی، دو بچے او دے کول میرے آقا دی خدمت وچ لے کے آ گئی. سونیا میرے سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے، میرا جوان اور بیٹا بھی کوئی نہیں. حضور اگر کوئی اور مال بھی ہوندا میں لے کے آ جاندی. اے میرے دو ننھے بچے نے، اے بھی جہاد واسطے قبول فرما لو. میرے آقا کریم نے فرمایا اے اماں جے بچے تیرے چھوٹے نے، عرض کیتی سونیا قبول فرما لو، میرے پتر شہید ہو جان گے، سیدہ فاطمہ میرے تے راضی ہو جان گیاں. حضور میرے بیٹیاں نو قبول فرما لو. میرے آقا نے دوہاں بچیاں وال ویکھیا، فرمایا ٹھیک ہے پھر بڑا پتر قبول کر لے نہیں ہو، چھوٹا جے چھوٹا عمر اندر ویسے تے قبول لیے. مسلمان بھائیوں کی ہوندا ہے پیو جس لے بڑے بیٹے نو امام الانبیاء نے قبول فرما لیا ہے، چھوٹا کہندا ہے سونیا اے عمر وچ ہی بڑا ہے نا، میری کشتی کرا کے ویکھ لو. حضور میری کشتی کرا کے ویکھ لو، یہ عمر چ وڈا لگدا ہے. سونیا ٹاؤن وچ میں تگڑا واں، سونیا کشتی کرا کے ویکھ لو. حضور مسکرا پے. وہ کیسا دنگل ہوئے گا جہدے منصف میرے نبی ہون گے. امام الانبیاء فرمایا چلو کشتی کرو. چلو بھائی کشتی بکھاؤ. جس چھوٹے بھی تڑپ جائیں گا نوجوان، آج دی نئی نسل میں تینوں پیغام دینا چاہنا، چھوٹے ویر نے بڑے ویر دے ہتھاں دے وچ ہاتھ پائے تے ہولی جی آندا پیا ویر تینوں تے حضور نے قبول کر ہی لیا ہے، ذرا ٹہ جائیں مینوں بھی سرکار قبول فرما لے. میرے ویرا تینوں تے حضور نے قبول فرما لیا ہے، ذرا ڈگ جائیں سونا مینوں بھی قبول فرما لے، حضور مینوں بھی قبول فرما لین. کی ہوندا پیا کشتی. بہرحال دونوں امام الانبیاء نے قبول فرما لے نے. پھر مسلمانوں حضور کریم دے سارے صحابہ دی جماعت سارے شہداء بدر امام الانبیاء دے نال نے تر پے نہیں، پر جنگ دے ارادے نال نہیں گئے. کی ہوندا پیا جنگ کرنی پے گئی. مسلمان بھائیو ایک مقام تے میں وضاحت نہیں کرنی چاہتا، پھر وقت بہت زیادہ چاہیے. ایک مقام تے امام الانبیاء نے اپنے غلاموں نے فرمایا او میرے غلاموں جنگ واسطے جانا ہے، جنگ کرنی پینی. سارے صحابہ بیک زبان آکھیا سونیا اسی قوم موسیٰ والے نہیں، جنہاں آکھیا تو جانے تے تیرا خدا جانے. جدوں لڑائی دی واری آئی آکھیا تو جانے تیرا خدا جانے. سونیا اسی ڈرن والے نہیں، دوڑن والے نہیں، تو حکم کرے اسی دریا وچ چھال مار دئیے. حکم کرنا تیرا کام ہے، جانا قربان کر دینا ساڈا کام ہے. حضور سارا کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوں. امام الانبیاء نے دعا فرمائی اے رب العالمین انہاں نوں استقامت عطا فرماؤ. پھر میدان بدر مسلمان بھائیو امام الانبیاء یہ جڑا غزوہ بدر ہے نا، ہجرت دے 9 مہینے بعد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے 12ویں روزے قافلہ ٹرے. کی ہوندا پیا مسلمانوں؟ پھر 17 رمضان نو یوم بدر دا واقعہ بیان کرنا چاہنا. جڑی یوم بدر صحابہ نے روزے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بابا سے بلند مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک. میں اپنی روٹین اور اپنے معمول دے مطابق رمضان شریف دے جمعے تے جو میں بیان کرنا وہ دے مطابق ہی میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاک دا صدقہ، ماں باپ دیاں دعاواں اور پیر و مرشد دی نگاہ دا صدقہ، استادہ دیاں دعاواں دا صدقہ اللہ میں حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں میں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
عزیزاں نے گرامی، اج دی تقریر دا موضوع جو ہے اج دی تقریر میں منسوب کراں گا شہدائے بدر دے نام، چونکہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، تیسرا پھر شہادت حیدر قرار، چوتھا جمعۃ الوداع بشرط زندگی۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام دا صدقہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تانوں تے مینوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اندر مخلوق نو پیدا فرمایا ہے۔ ہر نبی دے دور دے اندر، ہر پیغمبر دے دور دے اندر جتھے اسلام ہے اتھے کفر بھی ہے، جتھے اسلام ہے اتھے کفر ہے، جتھے باطل ہے اتھے حق ہے، جتھے بتاں والے سن اتھے اللہ والے بھی سن۔ ہر مقام تے یہ چیزاں شروع تو چلیاں آئیاں نے، لیکن فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جدو حق آ جائے پھر باطل نس جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، جدو حق آ جائے پھر باطل دوڑ جاتا ہے، حق آ جائے باطل دا کم کوئی نہیں، حق آ جائے باطل خائف ہوتا ہے، حق آ جائے باطل ختم ہو جاتا ہے۔ حق کی یہ صرف میں بیان کرنا چاہنا، وہ حق والے کون سن؟ حق والے کون سن؟ انبیاء تشریف لے آئے، یہ حق بیانی کی کیتی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ حق بیان نہیں، یہ حق ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش دے لائق نہیں، کوئی پوجا دے لائق نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ انہوں نے حق بیان کیتا ہے، چونکہ اللہ حق ہے۔ بولو اللہ، اچھی بولو اللہ حق ہے۔ انبیاء نے آ کے حق بیان کیتا ہے، پھر انبیاء دے پیروکار جڑے سن، جڑے انبیاء دے منن والے سن، انہوں نے حق بیان کیتا ہے۔ پھر اس تو بعد پیروکار جڑے سن، انہوں تو بعد حضور کریم علیہ السلام دی حدیث شریف ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، کچھ لوگ ایسے میری امت وچوں ہون گے، چونکہ میرے تے سلسلہ نبوت ختم ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، دروازہ بند ہے، فرمایا نبی نہیں ہون گے لیکن کم نبیاں والے کرن گے، نبی نہیں ہون گے کم نبیاں والے کرن گے۔ اے او لوگ نے جڑے بظاہر حیات مصطفیٰ دے وچ بھی حضور دے نال سن، کہ بظاہر وصال با کمال تو بعد بھی وہ میرے آقا دے مشن نو جاری رکھے سن۔ مثلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مثلا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مثلا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مثلا بلال طلحہ کے زبیر، مثلا ان تو بعد سلمان فارسی، مثلا اویس کرنی، مثلا خواجہ اجمیری۔ میں صرف یہ بیان کرنا کہ بعد وصال مصطفیٰ بھی سلسلہ حق بیان کرنے والے کون سن، اور وہ لوگ ہی سن جنہ دے متعلق فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ وہ لوگ نے جنہ تے رب راضی ہو گیا ہے۔ بولو بولو رب راضی ہو گیا ہے۔ بہرحال حق بیان کرنے والے، حق بیان کرنے والے، حق والے، حق والے صحابہ، حق والے تابعین، حق والے تبع تابعین، حق والے آئمہ، حق والے مجتہدین، حق والے صلحاء، حق والے اولیاء اللہ، حق والے اولیاء اللہ، یہ سارے حق والے نے۔ پر میں ان حق والے کی گل کرنی چاہنا جڑے میرے آقا کریم دی زیارت کر کے تے جانا قربان کرتے تھے۔
یعنی حضور دے ایک بول دے اتے آئے ہائے ہائے میرے آقا دی گفتگو دے ایک بول دے اتے انہوں نے سر کٹا دیتے نے، ایک بول دے اتے میرے آقا دے ایک فرمان دے اتے جانا قربان کر چکے ہیں۔ جان کیوں قربان کر دے سن؟ تھوڑی جی وضاحت سن لو پھر میں تمہیں میدان بدر چلے چلنا۔ جان کیوں قربان کر دے سن؟ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم دی ذات ہر لحاظ نال مکمل اور اکمل ذات ہے، یعنی کائنات دا کوئی پہلو ایسا نہیں صحیح جدے چے محبوب شامل نہ ہون۔ محبوب ہر پہلو تے، ہر زاویے تے، ہر طریقے نال ہر پہلو تے محبوب دی ذات مکمل اور اکمل ہے۔ مثلا پہلو کی نے تو جو ہے نا، مثلا پہلو کی نے کردار، تے کردار ایسا ہے میرے نبی دے کردار ورگا کسی دا کردار نہیں۔ پھر اخلاق کملی والے دا ایسا ہے کسی دا وہ اخلاق نہیں، کسی دا وہ اخلاق نہیں۔ پھر اس تو بعد محبت ایسی کہ ایسی کسی دی محبت نہیں۔ اس تو بعد اپنے پرائے سارے نال محبت۔ صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کرو نا، بہت سارے صحابی ایسے نے جڑے اخلاق مصطفیٰ تو متاثر ہو کے ایمان لے آئے۔ جی میں گل کرنی چاہنا بڑی غور طلب بات ہے۔ بہت سارے صحابی ایسے جڑے اخلاق مصطفیٰ تو متاثر ہو کے جنہ کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ کردار مصطفیٰ ول ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ کردار ول ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ خان وعدہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حضور دے اوصاف و کمالات نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ معجزات ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ نے عظمت ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سن جنہ شان ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ پر بہت زیادہ وہ لوگ نے جنہ نے حسن مصطفیٰ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ صحابہ دی کثیر تعداد ہوئے جنہ نے حسن مصطفیٰ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے میرے آقا دا حسن ویکھ کے جنہ کلمہ پڑھیا ہے۔ اور پھر جدو حسن ویکھیا ہے حسن مصطفیٰ دے جلویاں چ کھو گئے، حسن مصطفیٰ دے جلویاں چ کھو گئے۔ جدو کھوئے نے تو پھر مقام کی ملیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مازاق دے کاجل والے محبوب آئے لوگ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سونیا جنہ تیرا حسن و جمال ویکھ کے کلمہ پڑھے آئے، جنہ تیری مدد کیتی تیرا ساتھ دیتا ہے، پہلیاں چوں ہون یا بعد والیاں دے وچوں ہون، سونیا رب ساریاں تے راضی ہو گیا ہے۔ بولو بولو رب ساریاں تے راضی ہو گیا ہے۔ وہ لوگ صحابہ جنہ امام الانبیاء دا حسن ویکھ کے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھے آئے، اور امام الانبیاء دے حسن دے متعلق ایمان اور عقیدہ رکھن والے ہون۔ تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا۔ مل کے ذرا فضا گنجے ایمان دی سلام جنہ رمضان شریف دا مہینہ ہے، ایتھے ایک نیکی نے ڈبل ٹریپل نیکیاں مل دیاں۔ آتے مل کے حسن مصطفیٰ دا ذکر کرو گے، میں جڑی گل اگے تینوں سنانی چاہنا ایمان تازہ ہو جائیں گے، گریباں چاک ہو جائیں گے۔ مل کے خود را تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تیرا واللیل اذا سجاؤ، تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تیرا رب نے قد جاءکم من اللہ نور، تیرا رب نے بنا
وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، تیرا رب نے بنا، ہاں تیرا رب نے بنایا ایسا، تیرا رب نے بنایا ایسا مکھ سونیا، تینوں ویکھ کے روے نہ کوئی دکھ سونیا، تینوں ہاں تینوں ویکھ کے روے نہ کوئی دکھ سونیا، تینوں ویکھ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تینوں ویکھ کے روے نہ کوئی انہاں وچوں ابو بکر صدیق بھی نے، جناب فاروق اعظم عثمان غنی، مولا مرتضی، دیگر صحابی، یہ تے بہت دور دی بات ہے۔ بلال بھی ہوئے جنہیں یار نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہویا ہے۔ آؤ گارے ہرا دے اندر ماں زاغ دے کاجل والے محبوب، میں شروع اتھوں کرنا پیو، اگلی تقریر سمجھن میں آسانی پیدا ہو جائے، مسلمان بھائیو سریس دے سوکھی کر کے گفتگو کرنا پیو۔ غار ہرا اندر اللہ دے پیارے محبوب آرام فرماؤں دے پئے نے، آرام کی سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے، تے اکھاں وچ آنسو جاری نے، کیاں دے پئے نے یا رب حبلی امتی امت واسطے دعا کر دے پئے نے، بولو بولو امت واسطے دعا کر دے پئے نے، تیرے تے میرے واسطے دعا کر دے پئے نے، جس لئے مازاق دے کاجل والا محبوب امت واسطے دعا کر دے پیو، دعا کر دینے پہ غار دے اندر ایک بندہ بھیڑاں چراندا چراندا، بکریاں چراندا چراندا غار دے بوئے کو لنگ دے پیو، حضور غار دے دروازے اتے آ گئے، حضور نے فرمایا او بکریاں چران والیا رک جاؤ، میں صدقے جاواں جنوں نبی آواز مار رہا پیا، او دیاں بختاں تو قربان، او دیاں لیکھاں تو قربان جاواں جنوں میرا نبی آواز ماردا ہے پیا، فرمایا رک جاؤ بکریاں چران والے ہو، رک گیا کالے جے رنگ والا بندہ، حضور نے فرمایا بکریاں لے کے جان والے ہو، مینوں تھوڑا جا دودھ چاہیدا ہے، حالانکہ نبی دودھ دے محتاج نہیں، نبی دودھ دے محتاج نہیں، جدیاں اپنیاں انگلاں چوں ناراں جاری ہو جان، وہ بکریاں والے جالی دا تے چرواہے دا محتاج تے نہیں، سونیا جدوں محتاج نہیں پھر آواز کیوں ماری ہے، پر میں دودھ دا تے بہانا ہی ہے، اصل تقدیر بدلنی ہے، ہائے ہائے اصل تقدیر بدلنی ہے، فرمایا دودھ چاہیدا ہے، کہندا دودھ تے کوئی نہیں، یہ بکریاں لاغر نے کمزور نے دودھ دین دے قابل نہیں، حضور نے فرمایا ہے تو این سی جاری کر، تو اجازت دے دودھ تونا میرا کام ہے، او جڑی بیمار بکری میرے نبی نے ہاتھ لائے، بکری دودھ دین لگ پئی، کالے جے رنگ والا بندہ حضور نے دودھ چورے نے، وہ ٹک ٹکی بن کے میرے نبی نو ویکھی آوندا ہے، ہائے ہائے ٹک ٹکی بن کے امام الانبیاء نو ویکھی آوندا ہے، حضور نے فرمایا او ویکھن والیا کی وینا پیا، اس آکھے سونیا تو اپنا کام کریا مینوں اپنا کام کریا، سبحان اے مازا اس آکھیا سونیا 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 نینا والیا سونیا زلفاں والے ہو تسی اپنا کام کرو مینوں اپنا کام کرن دیو، پھر میں کی مطلب اس آکھیا سونے رج کے ویکھتے لین دے، تیرے ورگا سونا پہلے ویکھیا جو کوئی نہیں، تیرے ورگا سونا پہلے تیرے ورگا سونا پہلے ویکھیا کوئی نہیں، لم یاتی نظیرو کفی نظرن
امام اہل سنت نے کمال کر دیتی، فرمایا لم یاتی نظیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا مثلے تو نہ شد پیدا جانا مثلے تو نہ شد پیدا جانا مثلے تو نہ شد مازاق دے کاجل والے محبوب نو کالے جے رنگ والا سیاہ فام ویکھدا پیو تے نالے آندا پیا سونیاں زلفاں والیا ہن نام ہی دس دے تہاڈا نام کی ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کریم نے اپنا نام دسیا، اسم مبارک اسم شریف دسیا ہے، نام مبارک دسیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہن تو بھی دس تو کون ہے؟ اس آکھیا سونیا پہلوں تے بلال آندے سن ہن میں کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا ہاں مینوں بلال آندے نے۔ حضور نے فرمایا رحمت والی نظر امام الانبیاء نے پائی، انہاں لوکاں نے کلمے کیوں پڑھے نے، انہاں لوکاں نے جانا کیوں قربان کیتیاں نے، کی ہوندا پیا؟ امام الانبیاء نے نظر پائی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کی ہوندا پیا مسلمان بھائیو پہلے پاک کردا ہے پھر کتاب دا علم عطا فرماوندا ہے، پہلے پاک کردا ہے، بولو پہلے پاک کردا ہے پھر کتاب دا علم عطا فرماوندا ہے، پہلے پاک کردا ہے۔ معلوم ہویا کتاب دے علم تو حاصل کرن تو پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ عیسائی قرآن پڑھے تے پاک ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہودی قرآن پڑھے، آکسفورڈ یونیورسٹی قرآن دا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، انگریز نے ریسرچ کی ہے، کیا وہ پاک ہے؟ نہیں پاک وہ نہیں، وہ اس واسطے پاک نہیں انہوں نے میرے محبوب نو منیا نہیں، یا محبوب دی نظر نہیں پئی۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب تسی پاک فرماؤ گے۔ جدو مازاق دے کاجل والے محبوب نے بلال نو ویکھیا ہے، بلال ہن بکریاں امیہ دیاں ایڈاں امیہ دیاں ہاتھ وچ چھڑی بلال دے لے کے جاندے پیو، اگے اگے بکریاں نے، پیچھے پیچھے بلال، جدوں اگے تریدا ہے نا دھیان بھی سامنے رکھیدا ہے، بلال تردا تے اگے دھیان پیچھے۔ بلال بہت بڑے شیخ الحدیث دا نام نہیں، بڑی معذرت نال بلال کسی یونیورسٹی پڑھیا نہیں، بلال کسی مدرسے دے فارغ التحصیل دا نام نہیں، بلال فارغ التحصیل تے جامعہ نظریہ دا، اج کوئی جامعہ قادریہ دا کوئی جامعہ رضویہ دا پڑھیا ہے، بلال جامعہ نظریہ دے پڑھیا۔ بلال جاندے پیا پیچھے مڑ مڑ کے ویندا جاندے، امام الانبیاء ویندے نے کہ نہیں، حضور دی نظر پیندی ہے کہ نہیں، میں ویکھاں تیو ویکھے ناہی، جے میں نہ ویکھاں تیو ویکھے، کتھوں ایڈے بخت لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے، یار تے تیرے من وچ وسدا تینوں ایویں پین پلیکھے، یار فریدا بوئے یار دے مریے، او ویکھے یا نہ ویکھے، آہو ویکھے یا نہ ویکھے، او ویکھے یا نہ
بلال آندا پیا بکریاں امیہ دیاں ہن میں مسلمان بھائی اس پاسے لے کے آن لگا اگوں آگے امیہ بن خلف دوڑ کے آیا ہے انہیں آخیا بکریاں بھی میریاں نے غلام بھی میرا ہے تے نعتاں کدیاں پڑھ رہا ہے امیہ دوڑ کے آئے بلال ہوش کر فرمایا ظالمہ ہوش ہی ہون آئی ہے کیا نہ پیا اس آخیا بلال بکریاں میریاں نہیں بھیڈاں میریاں چراویں پیسے میرے کو نہیں پیسے میرے کو مال میرا نعتاں اودیاں پڑھنا پیا بلال نے فرمایا سن لے تو ظلم کر کر کے تھک جائیں گا بلال دے پائے سباہ تو لگش نہیں آئے گی بلال ڈولے گا نہیں ڈگمگائے گا نہیں کیونکہ جے کر یار دے نام دی ملے سولی جے کر یار دے نام دی مل کے بابا سے بلند پڑھو سولی ملدی نہیں میں کہاں شیر دیا تھا کی گل ہے انشاءاللہ ایسی گل کوئی نہیں مل کے پڑھو گے ثواب ہوئے گا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے چھٹیے نا بلال آندے بین امیہ کیا نے اسا کیا وہ دا نام لینا چھوڑ دے روٹی بند ہو جائے گی کھانا بند ہو جائے گا فرمایا میں تے آپ ہی تیری روٹی نہیں کھانی چاہتا جو روٹی منوں اپنی کھوانی چاہنا ہے میرے محبوب دا تو ہی کلمہ پڑھ لے مسلمانوں بلال پاک نے سبق دیتا ہے اس نے مصطفیٰ بلوے کے بلال متاثر ہوئے نے حضور دا حسن و جمال وے کے ان بلال جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے بلال جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے ہاتھ وچ میکھاں ہاتھ وچ کل ٹھوکے جاندے نے میکھاں ٹھوکیاں جاندیاں نے اج تینوں مینوں دین بڑا سوکھا لب گیا ہے کلمہ پڑھیا تے مسلمان مسیتے بانگ پڑھی تے وڈا مسلمان جے جماعتاں ساریاں پڑھیاں تے ادوں وڈا مسلمان پر آؤ نہ مسلمان بھائیو میں بات کرنا پیا پوچھو اسلام دی قدر و منزلت بلال پاک نو پوچھ کے ویکھو بلال تھلے گرم ریت اتے بلال دا جسم میں سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے آندے نے بلال او دا نام لینا چھوڑ دے بلال آندہ ہے پیا ظالمہ تیری خام خیالی ہے تیری خام خیالی ہے امام الانبیاء دا نام میں نہیں چھوڑ سکتا جان جاندی ہے تے جائے پر یار دا پیار نہیں جا سکتا محبت نہیں جا سکتی بڑیاں ماراں پائیاں بڑیاں ماراں پر بلال نو کتھے مکرن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا فرمایا ظالمہ جسم چوں جان بھی چلی جائے میں پھر بھی یار دا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا حضور دا نام لینا چھوڑ سکتا مار مار تھک گیا پر بلال تھکے بولو نا بلال تھکے اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دا بازار زبان صدیق دی نعت میرے نبی دی میں تو میدان بدر وال لے کے جا رہے ہیں توجہ رکھیں ذرا بے ذوقی نہ کرنا بڑی مہربانی بازار مکے دا نعت امام الانبیاء دی زبان ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی آپ دی زبان پاک تے امام الانبیاء دی نعتاں پڑھ دے پئے نے حضور کریم دی نعتاں پڑھ دے پئے نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دی نعتاں پڑھ دے نے اور اعلان کر دے پئے نے ہے اتنا نوازا مجھے مصطفیٰ نے صدیق نے سبق دیتا ہے جدہ کھائیے بولو 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 جدہ کھائیے جڑا حضور دا کھاندا ہے جویں صدیق نے مکے دے بازار وچ باشگاہ لفظاں وچ پڑھے ہے تسی بھی ذرا مل کے آکھو ہے اتنا نوازا ہے اتنا نوازا مجھے
مصطفیٰ نے ہے اتنا مجھے اب کسی شے کی حاجت نہیں ہے اتنا نوازا مجھے اتنا نوازا مجھے مصطفیٰ نے مجھے اب کسی شے کی حاجت نہیں ہے آئے سوالی کو خالی لٹانا آئے سوالی کو خالی لٹانا میرے کملی والے کی عادت نہیں ہے آئے سوالی کو آئے سوالی کو خالی لٹانا آئے اللہ آئے سوالی کو خالی میرے کملی والے کی عادت نہیں ہے اتنا نوازا مجھے آؤ جناب صدیق پاک امام الانبیاء دا نام لیندے پے نے کافراں دا جتھا آ گیا گروہ آ گیا کافراں دا کٹھے ہو کے آ گئے نے جناب صدیق دے سامنے کھڑے ہو گئے کلے صدیق تے سینکڑوں کافر ایک صدیق ایک صدیق کھلوتے ہوئے نہیں تے سینہ تان کے شدہ ولل کفار فرما کی آندے ہو کیوں میرا راہ روکے آجے انہاں کہا صدیق کی کرنا ہے فرمایا میں اپنے آقا دی نعت پڑھنا پیا اپنے رب دا نام لینا پیا اپنے محبوب دیاں نعتاں پڑھ رہے ہیں وہاں کہا صدیق نعت بند کر دیاں گے فرمایا او ماں نے لال کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا صدیق دی زبان چو نعت بند کر دے فرمایا تواڈی کی جرت ہوے صدیق جب تک زندہ ہے نبی دی نعت نو کوئی روک نہیں سکدا امام الانبیاء دی نعت نو روکیا نہیں جا سکدا انہاں کہ صدیق تینوں اپنی جان نال پیار نہیں فرمایا نہیں مینوں یار نال پیار ہے انہاں کہ صدیق جان تے جانوراں نوں بھی بڑی پیاری ہوندی ہے فرمایا تو جانوراں دی گل کرنا ہے پیو میں تے صدیق ہاں نبی دا غلام ہاں جان بھی نبی دی صدیق بھی نبی دا صدیق بھی نبی دا ہے میرا جسم تن من تھن سارا کچھ امام الانبیاء دا ہے واراں دو جگ میں عربی دے مٹھڑے بول تو واراں دو جگ میں عربی دے مٹھڑے بول تو تے جندوارا میں جندوارا اس انوکھے ڈھول تو فرمایا جان انہیں آخیا صدیق پھر تگڑا ہو جا مار کھانے واسطے سارے کافر کٹھے ہو کے صدیق اکبر تے حملہ کر دے پے نے وہ مار رہے نے صدیق نعت پڑھی ہوندے نہیں کوئی ڈنڈے مار دے پیو کوئی پتھر مار دے پیو کوئی کسے طریقے نال کوئی کسے طریقے نال مسلمانوں جناب صدیق تے ظلم ہوندے پے نہیں تشدد ہوندے پے نہیں پر واہ صدیق تیرے پائے ثبات لغزش نہیں آئی صدیق تک مگایا نہیں صدیق ڈولیا نہیں بلکہ امام الانبیاء دے گھر ول منہ کر لیا آئے یار دے گھر ول منہ کر لیا سوڑیا صدیق ڈرن والا نہیں صدیق نو جان نال پیار نہیں سوڑیا کدی آ کے ویکھو صدیق تیرے نا تے مار کھاندا ہے پیو بس میں بلانا اس واسطے نہیں بلا رہا مینوں آ کے چھڑا لو نہیں سوڑیا میں اس واسطے بلانا پیو صدیق دی جان نکل جائے تے تیرے قدماں دے اوتے سر ہوئے ہائے ہائے ہائے
یہ سونیا جان میں نکل جائے تے سر تیرے قدماں دے اوتے وہ مینڈا دین بھی تو خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دے تاجدار نے آپ نے صحابہ دا محبت عشق امام الانبیاء نال بیان فرمائے اور میں وہ مینڈا دین بھی تو اسلام بھی تو وہ مینڈا دین بھی تو یار میری گل سنو حضور کریم دے غلام ہو کوشش کریا کرو نعت ذوق نال رل کے پڑھن دی تے اچھی آواز نال پتہ نہیں کدے منہ نکلی سارے دا کم بن اینے بیٹھے رہے کہ اللہ دا ولی ہوئے گا نا آتے اس واسطے مل کے دعا آکھیا کرو امام الانبیاء دی نعت وہ مینڈا اسلام بھی تو وہ مینڈا دین بھی تو وہ اسلام بھی تو وہ مینڈا دین بھی تو اسلام بھی تو مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو وہ میریاں حج نمازاں اتے فریضے وہ میریاں حج نمازاں میریاں حج نمازاں میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے مینڈی صوم و صلاۃ اذان بھی تو وہ جے کر یار فرید وہ قبول کریں وہ جے کر یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو وہ جے کر یار فرید تو بہرحال مسلمانوں بڑی مار پیندی ہے پئی زلف دی چوٹی شریف تو لگ کے پیراں دے ناخن مبارک تک خون ہی خون آ گیا ہے صدیق بے ہوش ہو گئے بدر دے میدان چ بھی رشتہ دار باپ بیٹے دے مقابلے تھے بیٹا باپ دے مقابلے تھے ادھر صدیق بے ہوش ہو گئے نے برادری والے آ گئے کنبے والے صدیق نو چک کے گھر لے گئے نہیں کوئی جا کے ہتھاں دیاں تلیاں چس رہا ہے کوئی دودھ گرم کر رہا ہے کوئی روٹی پکا رہا ہے انہیں صدیق نو ہوش آئے گا تے فیصلہ کر لواں گے صدیق یا سانو رکھ لے یا انہوں رکھ لے تھوڑی دیر بعد جناب صدیق اکبر نو ہوش آیا سجے کھبے دھیان ماریا فرمایا تسی کدھر آئے ہو انہاں کہ صدیق تینوں چک کے لے کے آئے ہیں اج ساڈے نال گل مکا لے فرمایا کی گل ہے انہاں کہ صدیق یا سانو رکھ لے یا انہوں رکھ لے صدیق نے مسکرا کے فرمایا تانوں تو میں بڑی دیر دا چھڑ دیتا ہے کہ میں رکھیا کتھے میرے دل وچ بھی ہوئی ہے میں کار دل وچ بھی انہوں رکھیا ہے میں کار چ بھی انہوں رکھیا ہے ہر مقام تے میں تے رکھیا ہی محبوب نو ہے فرمایا جڑا میرے نال رہنا چاہندا تسی بھی میرے محبوب نو رکھ لو انہاں کیا صدیق جائیے فرمایا جاؤ تہاڈی پرواہ نہیں صدیق امام الانبیاء دے بارے پوچھدے پے نے اپنی امی جان نو امی دسو میرے نبی کیسے نے میری امی جان دسو راہ دی طریقی جناب صدیق اکبر نے ایک ہاتھ اپنی امی جان دے کندھے تے ایک ام جمیل دے کندھے دے تے ہاتھ رکھیا ہے تر پے نے امام الانبیاء دے آستانے وال امام الانبیاء دے گھر ول تر پے نے سامنے امام الانبیاء صحابہ دی جماعت وچ بیٹھے ہوئے نے انج بیٹھے نے سونا جویں ستاریاں وچ 14ویں رات دا چن ہوندا ہے حضور بیٹھے ہوئے نے جس لئے جناب صدیق کول گئے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے صدیق نو سینے دے نال لا لے آئے اور میں او میرا صدیق آ گیا ہے آخیا او میرا صدیق آ گیا ہے جدو جناب صدیق قریب بیٹھ گئے نے صحابہ کوئی صدیق دے ہاتھ چومدا پیا اپنے پیر بھائی دے پھڑ پھڑ کے کوئی صدیق دیاں زلفاں سواردا پیا ایک صحابی نے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے سونیا ویکھو صدیق نو بڑی مار پئی ہے سونیا ویکھو صدیق دے سر چوں خون نکلدا پیا سونیا ویکھو صدیق دے پیراں چوں خون نکلدا پیا حضور ویکھو صدیق دے بازواں چوں خون نکلدا پیا ظالماں نے بڑا ماریا صدیق نو امام الانبیاء نے ویکھیا صدیق نو ہاتھ لا لا کے امام الانبیاء دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے حضور رو پے نے روندا پیا میرا نبی صدیق نے ویکھیا امام الانبیاء دی کیفیت نو تے ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونیا فکر نہ کرو اے تے معمولی زخم نے
فکر نہ کرو سونیا اتنے معمولی زخم نے ہنے ہی آرام آ جائے گا سونیا آخیا سونیا فکر نہ کرو صدیق تے اے تے زخم نے صدیق تے جان بھی دین واسطے تیار ہے صدیق تے بولو صدیق اکبر تے جان بھی دین واسطے تیار ہے سونیا فکر نہ کرو بہرحال آؤ پھر مسلمان بھائیو امام الانبیاء نے اونا جان نثار ساتھیاں نو فرمایا جہاد واسطے جانا ہے جدوں سارے لوگ کٹھے ہو گئے نے ایک بی بی آ گئی امام الانبیاء تشریف فرما نہیں ایک عورت آ گئی دو بچے او دے کول میرے آقا دی خدمت وچ لے کے آ گئی سونیا میرے سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے میرا جوان اور بیٹا بھی کوئی نہیں حضور اگر کوئی اور مال بھی ہوندا میں لے کے آ جاندی اے میرے دو ننے ننے بچے نے اے بھی جہاد واسطے قبول فرما لو میرے آقا کریم نے فرمایا اے اماں جے بچے تیرے چھوٹے نے عرض کیتی سونیا قبول فرما لو میرے پتر شہید ہو جان گے سیدہ فاطمہ میرے تے راضی ہو جان گیاں حضور میرے بیٹیاں نو قبول فرما لو میرے آقا نے دوواں بچیاں وال ویکھیا فرمایا ٹھیک ہے پھر بڑا پتر قبول کر لے نہیں چھوٹا جے چھوٹا عمر اندر ویسے تے قبول لیے مسلمان بھائیوں کی ہوندا ہے پیو جس لے بڑے بیٹے نو امام الانبیاء نے قبول فرما لیا ہے چھوٹا کہندا ہے سونیا اے عمر وچ ہی بڑا ہے نا میری کشتی کرا کے ویکھ لو حضور میری کشتی کرا کے ویکھ لو یہ عمر چ وڈا لگدا ہے سونیا ٹاؤن وچ میں تگڑا واں سونیا کشتی کرا کے ویکھ لو حضور مسکرا پے وہ کیسا دنگل ہوئے گا جہدے منصف میرے نبی ہون گے امام الانبیاء فرمایا چلو کشتی کرو آہا چلو بھائی کشتی بکھاؤ جس چھوٹے بھی تڑپ جائیں گا نوجوان آج دی نئی نسل میں تینوں پیغام دینا چاہنا چھوٹے ویر نے بڑے ویر دے ہتھاں دے وچ ہتھ پائے تے ہولی جی آندا پیا ویر تینوں تے حضور نے قبول کر ہی لیا ہے ذرا ٹہ جائیں مینوں بھی سرکار قبول فرما لے میرے ویرا تینوں تے حضور نے قبول فرما لیا ہے ذرا ڈگ جائیں سونا مینوں بھی قبول فرما لے حضور مینوں بھی قبول فرما لین کی ہوندا پیا کشتی بہرحال دوویں امام الانبیاء نے قبول فرما لے نے پھر مسلمانوں حضور کریم دے سارے صحابہ دی جماعت سارے شہداء بدر امام الانبیاء دے نال نے تر پے نہیں پر جنگ دے ارادے نال نہیں گئے کی ہوندا پیا جنگ کرنی پے گئی مسلمان بھائیو ایک مقام تے میں وضاحت نہیں کرنی چاہتا پھر وقت بہت زیادہ چاہیے ایک مقام تے امام الانبیاء نے اپنے غلاموں نے فرمایا او میرے غلاموں جنگ واسطے جانا ہے جنگ کرنی پینی سارے صحابہ بیک زبان آکھیا سونیا اسی قوم موسیٰ والے نہیں جنہاں آکھیا تو جانے تے تیرا خدا جانے جدوں لڑائی دی واری آئی آکھیا تو جانے تیرا خدا جانے سونیا اسی ڈرن والے نہیں دوڑن والے نہیں تو حکم کرے اسی دریا وچ چھال مار دئیے حکم کرنا تیرا کام ہے جانا قربان کر دینا ساڈا کام ہے حضور سارا کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوں امام الانبیاء نے دعا فرمائی اے رب العالمین انہاں نوں استقامت عطا فرماؤ پھر میدان بدر مسلمان بھائیو امام الانبیاء یہ جڑا غزوہ بدر ہے نا ہجرت دے 9 مہینے بعد امام الانبیاء علیہ السلام دے 12ویں روزے قافلہ ٹرے ہے کی ہوندا پیا مسلمانوں پھر 17 رمضان نو یوم بدر دا واقعہ بیان کرنا چاہنا کہ یوم بدر صحابہ نے روزے رکھے ہوئے نہیں صحابہ نے روزے رکھے ہوئے نہیں اسی تے اج کل ساڈی کیفیت ہو رہے نا سردیاں دے رکھ لے تے گرمیاں دے چھڑ دیتے آخنا جی ویکھو نا جی بس پھر کئی بندے ایسے ایسے اللہ پاک معاف فرمائے عذر بنا میری طبیعت خراب ہے بندے نو تے قائل کر سکنا تو رب نو کیویں قائل کریں گے رب تو کوئی شے لکی بولو بولو رب تو کوئی شے پوشیدہ ہے ہی نہیں بہرحال انہاں لوکاں ول ویکھو روزے رکھے ہوئے نے امام الانبیاء دے غلام نہ تیغو تیر پر تکیاں نہ خنجر پر نہ بالے پر
نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ امام الانبیاء اپنے غلاماں نہ لاگے نے مسلمانوں، خیمے لگے نے، ڈیرے لگے نے امام الانبیاء دے غلاماں دے۔ جناب مولا علی پاک نے فرمایا او رات آ گئی جدوں دنے جنگ ہونی سی، رات آ گئی میں وینا پیو سارے صحابی ستے ہوئے نہیں، محو استراحت نہیں، سارے صحابی آرام کر دے پئے نے، ہر صحابی ستا ہے پیو، کسی نو گمان ہی نہیں جی بدر وچ آئے ہو، کسی نو گمان نہیں صبح جنگ ہوئے گی، کوئی پریشانی دے اثار نہیں، سارے صحابہ ستے ہوئے نے۔ جدوں میں کملی والے دے خیمے وچ گیا میں ویکھیا سونا کھلو کے دعا کردا ہے پیا، امام الانبیاء دعا کر دے پئے نہیں۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں وینا پیو حضور دعا کر دے پئے نہیں، نالے یا حیو یا قیوم دی تسبیح کر دے پئے نہیں۔ علی پاک فرماندے میں باہر آ گیا، تھوڑی دیر تو بعد میں میدان دا جائزہ لے کے پھر گیا، پھر امام الانبیاء یا حیو یا قیوم دی تسبیح کر دے پئے نہیں۔ میں پھر اندر گیا، تھوڑی دیر بعد پھر امام الانبیاء تسبیح کر دے پئے نہیں۔ ادھروں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے پئے نہیں میں امام الانبیاء دے خیمے اندر گیا تے حضور نے ہاتھ چکے ہوئے نہیں، رو رو کے مسلمان بھائیو حضور دی چشمان مبارک کیوں آنسواں دا سیلاب جاری ہے، کی آندے پئے نے اے رب العالمین اگر 313 ختم ہو گئے کائنات وچ تیرا نام لین والا کوئی نہ رہے گا، اے رب العالمین میرے غلاماں دی مدد فرماؤ، اے رب العالمین غلاماں دی مدد فرماؤ۔ جناب صدیق اکبر کہندے نے حضور کریم اینے محو ہو گئے نے، اینے محو ہو گئے نے رو رو کے، اینے محو ہو گئے نے امام الانبیاء دے کندیاں دے تو چادر تھلے ڈگ پئی، جس نے چادر تھلے ڈگ پئی صدیق اکبر نے چادر چکی امام الانبیاء دے کندیاں دے اوتے دے کے حضور نو جفی پا لئی۔ جناب صدیق اکبر نے امام الانبیاء نو جفی پا لئی، سونیا بیٹھ جاؤ، اے نہیں ہو سکدا تسی رو کے دعا کیتی ہوئے رب منے نہ، حضور بیٹھ جاؤ کڑی آرام بھی فرما لو۔ امام الانبیاء رو رو کے دعاواں کر دینے اے رب العالمین مدد فرما۔ تھوڑی دیر تو بعد امام الانبیاء بیٹھے ہوئے نہیں، مسلمانوں کی ہوندا پیا خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل رب العالمین حکم ہوئے فرمایا میرے یار دی مدد کرنی ہے۔ میرے محبوب دی مدد کرنی، میرے آقا میرے محبوب دے غلاماں دی مدد کرنی ہے۔ 1000 فرشتہ جبریل علیہ السلام دی مائیت اندر میدان بدر وچ آیا۔ کون مدد کرتا ہے؟ اللہ۔ تے بھیجا کیوں؟ بولو فرشتے آئے مدد کرنے واسطے، نہیں سمجھے گل؟ فرشتے آئے مدد واسطے، نبی پاک نے آکھیا یا اللہ مدد بھیج، تے فرشتے آئے مدد واسطے۔ معلوم ہویا رب آپ آ کے مدد نہیں کردا، رب مدد واسطے بہانے بنا دیندا ہے۔ رب العالمین مخلوق بھیج دیندا ہے، مخلوق وچوں ملائکہ وچوں انبیاء وچوں بہانے بنا کے رب مدد کروا چڑھدا ہے۔ تے جبریل آ کے جے مدد کرن تے جبریل دی مدد دے تے قائل ہاں، تے جے امام الانبیاء دی مدد دے بارے آکھیے جبریل مدد کر سکتے ہیں تو میرے نبی تے جبریل دے بھی نبی نے نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ جے امام الانبیاء نو آکھیے ماں ذاک دے کاجل والے محبوب یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دیوبندی حضرات بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت اچھے آئی صاحب بہت بڑے آدمی سن، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے آکھیا یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ فریاد ہے، یا میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ امام الانبیاء دے غلام بیٹھے ہو، پھر دن آ گیا مسلمانوں، یوم بدر دا دن آ گیا۔ کی ہوندا ہے پیو؟ ایک پاسے حق، ایک پاسے اسلام، ایک پاسے کفر، ایک پاسے حق، ایک پاسے باطل، ایک پاسے حق۔ امام الانبیاء اپنے غلاماں دے نال بیٹھے ہوئے نے، حضور کریم اپنے غلاماں دے نال بیٹھے ہوئے نے۔ مسلمان بھائیو، میدان سجیا ہویا ہے، امام الانبیاء تشریف فرما نے، اللہ دے پیارے پیغمبر تشریف فرما نے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے پئے نے منظر، ایک بے ایمان میدان وچ آیا، ایک بے ایمان میدان وچ آ کے کی آندا ہے پیا؟ انہیں ایک نعرہ ماریا، کی آندا ہے پیو؟ مینوں رب نے حکم کیتا ہے میں جا کے مسلمانوں دے کھوہ چوں پانی پیواں، مسلمانوں دے چشمے تو جا کے پانی پیواں۔ اصل دا مشن کی سی؟ جا کے پانی نو ناقابل استعمال بنا دے، جتھے کافر پانی پی لے جا کے ناقابل استعمال بنا دے گا۔ وہ اے پڑھ کے مسلمان بھائیوں کے ودے پیو، ادھروں جناب سید الشہداء جناب امیر حمزہ اٹھے نے، آپ نے تلوار پھڑ لئی، آپ نے فرمایا او تو کون ہے ساڈے پانی نو خراب کرنے والا؟ امیر حمزہ نے وار کیتا ہے، ظالم دی لت دی پنڈلی کٹھی گئی، پھر بھی اپنے جسم نو کسیٹ کے لے کے جاندا ہے پیا۔ دوسرا وار جناب سیدنا امیر حمزہ نے کیتا ہے، ظالم فنار ہو گیا، ظالم جسلے فنار ہو گیا۔ مسلمان بھائیو، پھر کی ہوندا پیا مسلمانوں؟ ظالم فنار ہو گیا، ادھروں نکلے نے کافر، ادھروں نکلے نے مسلمان بھائیو، عتبہ تے شیبہ نکلے نے، ولید نکلے نے، نکل کے کی آندے پے نے، ہے کوئی ساڈے مقابلے تے آن والا؟ حضور کریم دے غلام تین انصاری اٹھے، تین انصاری اٹھے نے، انہاں دے مقابلے تے ولید دے مقابلے تے مسلمان جاندے پئے نہیں۔ عتبہ تے شیبہ دے مقابلے تے جا کے انصاری کھڑے ہو گئے۔ ولید نے پوچھے تسی کون ہو؟ انہاں آکھے نبی پاک دے غلام، حضور دے غلام، جان قربان کرنے واسطے آئے ہیں، انصاری فیملی ہے ساڈی، اسی انصار مکہ ہاں، انصار مدینہ، حضور کریم دے امداد کرنے والے، حضور کریم دے غلام تے نوکر ہاں۔ انہاں آکھے جاؤ جا کے ساڈے مقابلے کسی ساڈے ورگے وڈیرے تے چودھری نو بھیجو۔ حضور کریم نے فرمایا ابو عبیدہ تسی میرے قریب آ جاؤ، سونیا حکم ہوئے، اور امیر حمزہ تسی بھی میرے قریب آ جاؤ، علی تسی بھی میرے قریب آ جاؤ۔ مسلمان بھائیو کیوں دے پیو؟ آپ نے فرمایا جا کے تسی انہاں کافراں دا مقابلہ کرنا ہے۔ اٹھے مولا علی، اٹھے جناب امیر حمزہ، ابو عبیدہ اٹھے نے، آگے میدان دے اندر، آگے میدان دے اندر کی ہوندا پیا مسلمان بھائیو؟ ابو عبیدہ نو شہبہ کہندا پیا کون ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ عتبہ پوچھدا پیا، حضرت امیر حمزہ نو پوچھدا پیا عتبہ کون ہے؟ پوچھدا اس واسطے پیا چہریاں تو تے واقف سن، لیکن مسلمان بھائیو ذرا پہنی ہوئی سی چہریاں دے اوتے، پتہ نہیں سی لگدا کون کون نے۔ پوچھدا پیا ولید، پوچھدا پیا کون ہو؟ مولا علی فرمایا مینوں علی کہندے نے، حیدر کرار میں شیر خدا مینوں ہی کہندے نے، شیر خدا مینوں کہندے نے، حیدر کرار میرا نام ہے، علی المرتضی میرا نام ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے۔ اسد اللہ الغالب میرا نام ہے، ید اللہ دی شانہ والا میں ہاں، ید اللہ دی شانہ والا میں، اسد اللہ دی شانہ والا میں ہاں۔ کی ہوندا پیا مسلمان بھائیو؟ اجے بے ایمان سنبھلے نہیں، جناب امیر حمزہ نے حملہ کیتا، شہبہ تے حملہ ہویا، ظالم فنار ہو گیا۔ مسلمان بھائیو پھر کی ہوندا پیا تیناں بندیاں نو، تیناں بے ایماناں نو واسطے جہنم کیتا ہے مولا علی ابو عبیدہ تے جناب امیر حمزہ نے فنار کیتا، نہ ظالمانو فنار کر کے مسلمان بھائیو پھر امام الانبیاء دے غلام واپس ہوندے پئے نے، حضور کریم دے غلام واپس آ گئے نے۔ پھر کی ہویا مسلمان بھائیو؟ انہاں ظالماں کوشش کیتی امام الانبیاء دے غلاماں دے اوتے یک بار کی نال حملہ کرن دی۔ حضور نے فرمایا ہے تسی میرے غلامو تسی انج نہیں کرنا، یک بار کی نال نہیں جانا۔ حضور کیویں جانا ہے؟ فرمایا تسی نظم و ضبط نال جانا ہے، یعنی حضور نے فرمایا نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ تے پاگل نے تے تسی تے عقل مند ہو، فتح تہاڈی ہے، بولو بولو فتح۔ امام الانبیاء نے فرمایا فتح چونکہ حضور کریم نے پہلے نشان لگا دیتے سے، ہاتھ وچ سوٹی حضور کریم دے جنگ تو پہلے فرمایا ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا۔
حضور نے نشان لا کے دسیا ہے کہ لوگو حضور نو بندے دے انجام دی خبر ہے. بولا بولا بندے دے انجام دی امام الانبیاء نو انہاں لوگاں دے انجام دی خبر ہے. کی ہوندا ہے پھر مسلمانوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تسی ایک بار نال حملہ نہیں کرنا. انج ہوندا ہے پیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے پے نے ایک مقام ایسا آیا دو ننے ننے بچے، ایک میرے سجے کھڑا ہے ایک میرے کھبے کھڑا ہے. مینوں پوچھدا ہے پیا لڑائی بڑے زوراں دے اوتے. بچے مینوں آ کے پوچھدے پے نے میں تلوار چلا رہا. بچے مینوں آ کے پوچھے چاچا جی ذرا کن قریب کرو. آپ نے فرمایا میں کن قریب کیتا. بچوں دسو کی گل ہے؟ چاچا جی ذرا دسو ابو جہل کیڑا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں حیران ہو گیا. ننے ننے بچے چھوٹے چھوٹے. فرمایا بیٹا تسی کی آکھنا انہوں؟ انہوں نے کہا چاچا جی دسو تو صحیح ذرا. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب. عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے اور میں ننے ننے بچے ہو تسی کی کرو گے؟ وہ تے ارد گرد فوجی پھر دے پے نے. حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. بچے کہندے نے یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ. یہ دستہ کب تلک روکے. مسلمان بھائیوں کی ہوندا ہے پیا ادھروں ابو جہل آ گیا میدان دے اندر تے زور زور نال پکار کے آندا ہے پیا میں بہت بڑا اونٹ ہاں، میں بہت بڑا ظالم ہاں، میں بہت بڑا جگیردار ہاں، میں بہت بڑا رئیس ہاں مکے دا. یہ تے نکی نکی جنگ میرا کی بگاڑ سکتی ہے؟ میری ماں نے مینوں پیدا جنگاں واسطے کیتا ہے. نکیاں نکیاں جنگاں میرا کی بگاڑ سکدیاں نے؟ اج گفتگو کردا پیا. دونوں بچے شاہین دی طرح جھپٹے نے. ایک سیکنڈ تو پہلے ابو جہل نو ڈھیر کر دیتا ہے. ابو جہل نو ڈھیر کر دیتا ہے. جس لئے ڈھیر ہو گیا ابو جہل مسلمانوں کی ہوندا ہے پیو زخماں دی تاب نہ لیا سکیا زمین دے تے ڈگ گئے. دونوں بچے تلواراں ہاتھ وچ نے میرے نبی دی بارگاہ جا گئے. سونیا فرمایا آؤ بیٹا حضور اسی ابو جہل نو قتل کر رہے ہیں. میرے آقا تھوڑا جہ حیران بھی ہوئے تے خوش بھی ہوئے. فرمایا کی آندے ہو پے؟ حضور اسی تواڈے سب تو بڑے دشمن نو فنار کر رہے ہیں. فرمایا جڑی تلوار نال ابو جہل نو قتل کیتا ہے خون صاف تے نہیں کیتا؟ حضور نہیں فرمایا تلوار دکھاؤ. میرے نبی نے تلوار پھڑی تے پھڑ کے بچیاں بھی ویکھیا. فرمایا تسی واقعی اس پلیت دا خون بہا کے آئے ہو، فنار کر کے آئے ہو. میرے نبی نے بچیاں واسطے دعا کیتی یا اللہ انہاں بچیاں نو جنت عطا فرما دے. اے رب العالمین نے بچے جنت وچ میرے ساتھی ہون روزے معاشر میرے ساتھی ہون. بہرحال اور مسلمان بھائیو ایک غلام امام الانبیاء دا کھجوراں کھا رہا ہے ہاتھ وچ کھجوراں. حضور دے قریب آ گیا تے امام الانبیاء نے فرمایا او لوکو جڑا بندہ اج جامع شہادت نوش کرے گا اللہ جنت نو عطا فرمائے گا. حورو دا حورو غلمان استقبال کرن گیا. او غلام کول آ گیا ہے غلام عمیر بن حمام جدا نام ہے. کول آ گئے امام الانبیاء دے کی اندے پیا سونیا کی فرمایا ہے اور میں جڑا اج شہید ہوئے گا جنت عطا کیتی جائے گی. کہندا سبحان اللہ اللہ نے کدی سونی جنت بنائی ہوئی ہے. سونیا میرے تے جنت دے درمیان کنا فاصلہ ہے؟ فرمایا دوواں کھجوراں دا.
دوواں کھجوراں دا فاصلہ ہے، کھجور کھان وچ بھی دیر ہو جائے گی۔ غلام نے کھجوراں زمین تے سٹ دتیاں نہیں، آکھیا کھجور کھان وچ بھی دیر ہو جائے گی، کھجوراں زمین تے سٹیاں نہیں، اسی طرح جا کے جنگ لڑدیاں شہید ہو گیا ہے۔ ایک اور غلام امام الانبیاء دا حاضر خدمت ہو گیا ہے۔ سونیا یہ سونیا میرے ماں باپ قربان جان، حضور رب کس طرح راضی ہوندا ہے؟ حضور نے فرمایا جڑا بے سرو سامان سر تو کپڑا بھی اتار کے تلوار پھڑ کے میدان جہاد اندر آ جائے رب وہ دیتے راضی ہو جاندا ہے۔ وہ لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو جائے رب راضی ہو جاندا ہے۔ انہیں ذرہ وغیرہ سارا کچھ سر تو اتار دیتا، تلوار پھڑی تے میدان اندر چلا گیا، میدان اندر چلا گیا، لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا۔ ایک اور صحابی دی والدہ صحابی تے شہید ہو گیا، وہ دی والدہ امام الانبیاء دی بارگاہ چ آ گئی، حضور دسو میرا پتر جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا مائی گل کرنے والی کر کیا نہیں؟ حضور میرا پتر جے تے جنت وچ گیا ہے تے پھر سونیا میں خوش ہواں، تے جے جنت نہیں رونا یہ حکم اس بدر تو بعد آیا ہے، کل سمجھو نا، یہ حکم نوحہ کرنا، رونا لاش تے غم کرنا 3 دن دا فرمایا نہ غم کرو، اس علاوہ یہ بدر تو بعد حکم آیا ہے۔ اس آخیا حضور میں جے آکھو تو رواں، فرمایا رونا نہیں بی بی تو ایک جنت کہہ رہی ہیں، میں ویکھ رہا تیرے پتر نو 8 جنتاں مل گئی ہیں، 8 جنتاں یارو، جڑا نبی فرشاں تے رہ کے امام الانبیاء دے غلاماں نو فتح ہو گئی، مسلمانوں حضور کریم دے غلاماں نو فتح ہو گئی۔ انہاں بے ایماناں دی لاشاں چکیاں صحابہ نے تے لیا کے گندے کھوہ وچ سٹ دتیاں، وہ جڑا کنواں سی لیا کے سٹ دتیاں تے حضور کریم نال صحابہ دی جماعت میرے آقا جا کے گندے کنویں تے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اوئے آپ نے فرمایا فلانیاں او فلاں ابن فلاں او فلانیاں ہوں دس میری گل سچی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہوں سنا میرے رب دا وعدہ سچا ہویا کہ نہیں؟ جناب عمر فاروق قریب کھلوتے تھے، سونے آئے تے مردے نے یہ سنتے نے؟ فرمایا ہاں عمر یہ سنتے نے، تواڈے نالوں بہتر سنتے نے، جواب دین دی طاقت نہیں رکھتے۔ معلوم ہویا عالمی رواح دے وچ کافر نو بھی موت نہیں، عالمی رواح دے اندر کافر نو بھی موت ہے، بولو کافر نو بھی موت ہے۔ تے جے کافر مردہ سندا ہے مرن تو بعد جے کافر سندا ہے تے ایمان والے دے بارے کی خیال ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے السلام علیکم حضور، یہ سنتے نے؟ فرمایا ہاں سنتے نے، 40 قدماں تو تواڈے پیراں دی آہٹ دا آواز بھی سن لیندے نے، 40 قدماں تو تواڈے پیراں دے ٹرن دا آواز بھی سن لیندے نے۔ تے یارو جے عام مسلمان مردے دی یہ کیفیت ہے کہ 40 قدماں تو پیراں دی آہٹ دا آواز سن لیندا ہے تے امام الانبیاء دے بارے کی خیال ہے؟ میرے نبی نو ایتھوں پکارو تے حضور پھر بھی سن دے نے، مدینہ شریف جا کے پکارو تو پھر بھی سرکار ہے، بولو بولو پھر بھی سرکار ہے سن دے نے۔ میرے آقا نو جس حال وچ پکارو جدوں پکارو میرے حضور سن دے نے۔ حضرات محترم، چونکہ رمضان شریف دے جمعے بڑی برکتاں والے، جمعہ ہوندا ہی برکت والا ویسے،
جمعہ عید کا دن ہوں، رمضان شریف کا جمعہ ہوئے تو پھر سبحان اللہ وراء الورا، بڑی عظمت بڑی شان ہے۔ رمضان شریف کے جمعے دے اتنے آ کے ذکر مصطفیٰ سننے والے ہو، میں تو دعا گو ہاں خالق کائنات تہاڈا آنا جانا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اور دوسرا میں اس بات سے تو بہت پوری قوم غمگین ہے، پوری قوم جڑے متاثرین زلزلہ نے انہوں دے متاثر ہون تو پوری قوم غمگین، ہر مسلمان غمگین ہویا ہے۔ اسی لوگ انہوں دے غم سے برابر دے شریک بھی ہاں، اور اسی لوگوں بڑی کوشش کی تھی، بڑا تعاون کیتا ہے الحمدللہ، بہت تعاون مسلمانوں نے دل کھول کے ویکھیا۔ جدوں اوکھا ویلا آیا ہے ایک مسلمان شرف نے، جدوں اوکھا ویلا ہے سارے کٹھے ہو گئے، جدوں مشکل ویلا آیا ہے سارے کٹھے ہو کے مدد کیتی اور کر رہے ہیں۔ ساری مسجد چوں بھی ماشاءاللہ تسی حضرات مینوں تو کل پتہ لگا ہے حضرات نے بہت تعاون کیتا ہے، اور 2 ٹرک بھر کے ماشاءاللہ سامان دے ادھر بھیجے نے۔ اللہم زد فزید، میں دعا کرنا خالق کائنات تانوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ انہاں لوکاں نے تعاون کیتا ہے متاثرین زلزلہ واسطے، اللہ کریم انہاں دے رزق اندر مال اندر عمر اندر برکتاں عطا فرمائے حضور کریم دی زلفے واللیل دا صدقہ۔ ایک پہلے اعلان وہ سن لو پھر مسجد واسطے اپیل کر لینے ہیں۔ ساڈے جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے نے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے، انہاں دا ایک بہت بڑا میں سمجھنا کہ ہر شخص دا جنہیں دین واسطے کام کیتا ہوئے وہ دا قوم تے احسان ہوندا ہے۔ یہ نے کہ سی ڈی لیاندی اس تہاڈی خدمت واسطے، میں بھی یہ دیکھیے یہ ترکی دے جڑے ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات نے، مثلا میں خود دیکھا ہے یہ اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک موجود نے، وہ دی زیارت دے وچ موجود ہے۔ اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا قمیض مبارک، سبحان اللہ کہہ دے ہو، اسی تو یار طرف جانے والے لوگ ہیں، حضور کریم کو گل نہیں کرے تو اسی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں، حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا سی موجود ہے۔ اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات، اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا ایکو نقشہ ویکھے نا، وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم دے، 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے، انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے، وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے۔ پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی، تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے، شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے، تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو۔ پھر وہ صندوق جڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی، وہ دی زیارت بھی موجود ہے۔ پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی تلواراں موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود نے۔ پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک، اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا نہیں، اسی طرح ہی خون آلودہ قمیض ہے، ترکیاں والے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ دی زیارت بھی ہے۔ اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے، بہت سارے تبرکات نے۔ یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور پہ میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے او دے دل وچ میرے نبی دا نقش کفے پاٹ نقش ہو جائے، بس یہ نہیں بات ہے، پتہ نہیں کدے دل دی دنیا بدل جائے۔ حضرات لے کے آئے نے انہیں سیڑھیاں نو، وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ دی قمیض مبارک بھی، اور بھی بڑے تبرکات نے، انہاں کو خریدنا جمعے تو بعد اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے۔ چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی